الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، وہ ذات جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ درود و سلام اس ذات اتے جڑی رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة۔ اگر سفر قریب دا ہوندا اسی ضرور تھوڑے نال جاندے۔ سفر دی دوری ساڈے اتے بڑی مشقت ہے، بڑی تکلیف دہ، لمبا سفر اسے کر نہیں سکتے، تکلیف دہ ہے۔ ان قریب اے منافقین اللہ دیاں قسماں اٹھان گے اور کہن گے
کہ ساڈے اندر اگر طاقت نہیں لمبے سفر دی اسی ضرور تھوڑے نال نکلتے. یہ لوگ اپنی جاناں نوں ہلاک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. غزوہ تبوک اس غزوے نوں جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے. تنگی دا لشکر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے سارے غزوات تو زیادہ تعداد مسلمانہ دی ایسے لشکر اندر، ایسے غزوے اندر، اور سب تو زیادہ سواریاں تے مال بھی ایسے غزوے اندر سے. مال اتنا زیادہ اکٹھا ہونے دے باوجود بھی تھوڑا رہ گیا، سواریاں تھوڑیاں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انداز دے نال حکم فرمایا، عورتوں نے بھی حصہ پایا، مردوں نے بھی. منافقین انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کول آندے گئے، اجازت لیندے گئے، آپ اجازت دیندے گئے. اللہ رب العزت نو یہ بات پسند نہ آئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تے وحی نازل فرما دیتی ہے، میرے پیغمبر تسی کیوں اجازت دی نا؟ اللہ نے ناراضی دا اظہار فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے، تسی کیوں اجازت دی؟ اج تے پتہ چلنا سی کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اور ایسے غزوے دے اندر اللہ رب العزت نے منافقین دی نشاندہی فرمائی کہ فلاں فلاں منافق ہے. انہوں نے اجازت لیاں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان قریب آن گے تھوڑے کولو ہیلے بہانے کر کے اجازت لین گے، اللہ دیاں قسماں اٹھان گے. یہ اپنے آپ نو ہلاک کر رہے ہیں، یہ سارے جھوٹے نے. صحابہ دی جماعت اندروں 3 صحابی بھی پیچھے رہ گئے، وہ بھی غزوے اندر شامل نہ ہو سکے. انہوں دے کول سواریاں موجود سی، سامان موجود سی، انہوں دی نیت اندر یہی سی کہ لشکر جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اسی اپنی سواری تے بیٹھاں گے، جلدی لشکر نال مل جاواں گے. وہ ایسے بہانے دے اندر، ایسے نیت دے اندر کل چلے جاواں گے، شام میں چلے جاواں گے، صبح چلے جاواں گے، کردیاں لشکر تو پیچھے رہ گئے، پہنچ نہ سکے. لشکر دے اندر کچھ واقعات پیش آئے دوران سفر. منافقین اجازت لے رہے نے، اجازت لے کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ کی کرتے ہیں
جڑے صحابہ دی جماعت سی نا مسلمان سی انہاں دے کول جا جا کے کہن لگ گئے لا تنفروا فی الحر لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی، گرمی دی شدت بہت ہے، بڑی تپش ہے، نہ جاؤ سفر تے نہ جاؤ۔ وہ علاقہ ویسے بڑا گرم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بڑا گرم ہے۔ جس وقت تھوڑی جی تپش ہوندی ہے تے پتھر اپنی تپش نو ذرا تیزی نال باہر کٹ دے، کیونکہ اسی انہاں دنوں اندر سفر کیتا الحمدللہ، بڑا مشقت والا سفر ہے۔ ایمان تقوی تے پرہیزگاری اگر مضبوط ہے تو پھر اے تپاں تے اے سیک کچھ نہیں کہندے، سب ٹھنڈ اندر بدل جاتے۔ منافقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کولو اجازت لے رہے نے، آپ اجازت دئی جا رہے نے۔ منافقین دا کم خاموشی اختیار کرنا نہیں، بلکہ دوسریاں نو بھی اپنے نال ملان دی کوشش کردے نے، دوسریاں نو بھی بہکان دی کوشش کردے نے۔ انہاں نے اوہی کام شروع کیتا، آ کے صحابہ دی جماعت دے کول، مختلف لوگاں دے کول، مختلف صحابہ دے کول آ کے کہن لگے لا تنفروا فی الحر، وہ گرمی دی شدت بہت ہے، وہ فصلاں پک چکیاں نے، کھجوراں پھل دے چکیاں نے، ہن تسی نہ جاؤ، اپنے پھلاں دا انتظام کرو، اپنے راشن دا انتظام کرو، گرمی دی شدت بہت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے انہاں دی ایک نہ سنی۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو وحی نازل فرما دیتے، اے میرے پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم دی جڑی اگ ہے او دی اے تو بھی زیادہ تپش ہوئے گی، او دے کولوں بچ جاؤ۔ اے دنیا دی تپش، اے دھوپ دی تپش او دے مقابلے اندر کچھ نہیں ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، جڑی جہنم دی اگ دی تپش ہے نا او دی ورگی تپش ہی کوئی نہیں، بہت بڑی سخت تپش۔ اشد اسم تفضیل دا سیگا، سب تو زیادہ تپش جہنم دی اگ دی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک صحابی اپنے باغ اندر کہ پھل پک رہے نے، شان اندر بیٹھے نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر لے کے روانہ ہو گئے۔ صحابی دے دل اندر آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ دی تپش دے اندر، تپش آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے چہرے دے اتے بار بار پہ رہی ہے، میں اور باغ دے شاماں اندر بیٹھا، دل نے گوارا نہ کیتا، اٹھیا، سواری لئی، سامان لدیا، تیزی دے نال لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کر دینے کہ اسی دیکھ رہے ہیں کہ سواری بڑی تیز آ رہی ہے، اسی حیران ہاں کہ کون آ گیا، کیڑا اتنا جلدی جلدی آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے نے کن ابا خیثمہ، کن ابا خیثمہ، اے اللہ ابو خیثمہ ہوئے، اے اللہ ابو خیثمہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو اپنے صحابہ تے اتنا یقین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے یا اللہ ابو خیثمہ ہوئے۔ جدو قریب پہنچے وہ ابو خیثمہ ہی سی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک اور صحابی وہ پیچھے رہ گیا، انہاں دی سواری نے جواب دے دیتا، چلن تو قاصر ہو گئی، آہستہ آہستہ چلن لگ پئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھیا، اے برداشت نہ کیتا کہ میں لشکر تو پیچھے رہ جاواں گا، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی کتے نافرمانی نہ کر بیٹھا۔ اس نے سواری تو اپنے اونٹ تو سامان اٹھا کے اپنے کندھیاں اتے لد لیا،
اور جلدی جلدی پیدل چلنا شروع ہو گیا کہ میں لشکر دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جلدی جلدی پہنچ جاواں۔ صحابہ دی جماعت پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے نے کہ یہ کون آ رہا ہے، سوار تیز تیز آ رہا ہے، دوڑدا ہویا آ رہا ہے، اپنے کمر دے اوتے کچھ سامان لدیا ہویا، سواری پیچھے پیچھے چلدی آ رہی ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن ابا ذر، کن ابا ذر، اے اللہ اے ابو ذر ہوئے، اے اللہ اے ابو ذر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو قریب آئے دیکھیا تے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سی۔ برداشت نہ کیتا کہ سواری ٹلی ہو گئی، میں رسول اللہ دے فرمان دے مطابق لشکر دے نال ملنا ہے۔ سواری تو اترے، سامان کمر تے لدیا تے چلنا شروع، تیز تیز چل کے رسول اللہ دے نال مل گئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یاد کر رہے سی کہ یا اللہ ابو ذر ہی ہوئے، یا اللہ ابو ذر ہی ہوئے۔ کیسی عظیم شخصیات سی، کیسے عظیم لوگ سی کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت وچ انہاں دا تذکرہ کر دیا۔ تبوک دے مقام اتے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑے جنگجو، اسلام نو خالد بن ولید دی وجہ تو بڑیاں مضبوطیاں حاصل ہوئیاں کیونکہ جنگجو بڑے سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید نو بھیج دیتا کہ جاؤ حاکم دی طرف چلے جاؤ، دومۃ الجندل دا حاکم قیدر اس دی طرف جاؤ، او تھانو اپنے قلعے تو باہر نیل گائے دا شکار کر دیا ہویا ملے گا، شکار کر دیا ہویا ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ و پہلی دس دیتا کہ وہ دی نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ قلعے تو اتریا ہوئے گا اور نیل گائے دا شکار کر رہا ہوئے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیاں نو نال لے کے چلے گئے، دومۃ الجندل دی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت دومۃ الجندل اندر پہنچے دیکھیا تے ایک شخص نیل گائے دا شکار کر رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے، انہوں قید کر لیا، قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر پیش کر دیتا کہ اللہ دے رسول جی تھوڑے مطالبے دے مطابق، تھوڑیاں نشانیاں دے مطابق اسی بندہ تھوڑے سامنے حاضر کر دیتا۔ ڈر گیا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر میرے نال پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کرے گا، ڈر گیا۔ کہنے لگا میرے نال صلح کر لو، صلح تے آمادہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نال گفتگو فرمائی، کہنے لگیا اسی جزیہ دین واسطے تیار ہاں، ٹیکس دین واسطے تیار۔ اسلامی ریاست ہوئے نا، وہ دے اندر غیر مسلم آباد ہے، اسلام وہ دے ٹیکس نافذ کرتا ہے، کیونکہ اس ریاست دے حصے دے اندر او دی ذمہ داری دے اندر جتنے رہائشی نے سارے دا برابر حقوق ہویا کرتے ہیں، تو اسلام انہاں غیر مسلمہ کو پھر ٹیکس وصول کرتا ہے کیونکہ انہاں دی ذمہ داری اسلامی ریاست دے انڈر ہویا کرتی ہے۔ اس بادشاہ نے، حاکم نے جزیہ ٹیکس دین تے صلح کرن دا ارادہ کر لیا، نال 420 سواریاں بھیجیاں صلح دے اندر، 800 قید ہو گئے، 1000 اونٹ، 400 زرہ لوہے دا لباس
جڑا جنگ دے دوران پہنیا جاندہ سی 400 لباس بھیجیا، 400 نیزے، اے سامان اس نے صلح دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو دے اندر اس نے معاہدہ کیتا اور نال کیا کہ اسی جزیہ دیا کر، انہاں ساریاں چیزاں نو اس نے معاہدے اندر لکھوایا اور اسلامی لشکر دے اندر کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح دے نال آمادگی اظہار کی، ٹھیک ہے صلح ہے، صلح ہو گئی، پھر اس نے آزاد کر دیا۔ اسی دوران یہ ایسا غزوہ ہے، اس دے اندر جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، محاصرہ ہویا، محاصرے دے دوران 20 دن محاصرہ رہا، ہتھیار نہیں اٹھائے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام دا روب اینا غیر مسلمہ تے اس طرح ڈال دیتا کہ سارے دے سارے گھبرا گئے، خود ہی اعلان کر دیتا کہ اسی جزیہ دین واسطے تیار۔ پھر آپ علیہ السلام نے جدو یہ چیزاں وصول کر لئیاں، اس حاکم نے نا ایک کبا بھیجیا، اور جبہ جس میں کہتے ہیں نا عربی لباس، اس طرح کا کبا یا بھیجیا بڑا خوبصورت، آپ علیہ السلام دے سامنے حاضر کیتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس نو کھولیا، کھول کے دیکھ رہے نے، صحابہ اکرام دی جماعت تعجب کر رہی ہے کہ کتنا حسین، کتنا خوبصورت لباس ہے۔ آپ علیہ السلام دے کنا اندر صحابہ دیاں آوازاں پئیاں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی اس کبے دے اوتے جبے دے اوتے تعجب کر رہے ہو، سن لو ایدہ جتنا حسن ہے، اے جتنی خوبصورتی ہے، تسی یہ دی خوبصورتی تعجب کری جا رہے ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے رمال جڑیاں جنت دے اندر حوراں تیار کر رہی ہیں اید نالو کئی گنا حسین ہے۔ اے او سعد بن معاذ جی دے جنت دے اندر حورا رومال تیار کر رہی نے، اے او سعد بن معاذ جس وقت شہید ہوئے اللہ رب العزت نے انہاں دی روح دا استقبال فرمایا، آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے۔ جس وقت انہاں دی روح آسمان دی طرف جا رہی سی، اللہ دا عرش بھی ہلنا شروع ہو گیا خوشی دے اندر کہ اج ایک سعد بن معاذ دی روح آ رہی ہے۔ آپ نے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے، اللہ رب العزت نے سامنے آ کے اس روح دا استقبال فرمایا کہ آج سعد دی روح آ رہی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت جس وقت انہاں نو قبر دے اندر رکھیا، قبر نے انہاں نو دبوچ لیا، اللہ نے استقبال کیتا۔ ایسی عظیم شخصیت، اللہ دا عرش بھی ہل گیا، خوشی دے اندر جنبش اندر آ گیا کہ آج سعد دی روح آ رہی ہے۔ جدو اللہ دے رسول نے قبر اندر رکھے نا تے قبر نے کٹ لے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی واسطے دعا کرو، اللہ انہاں دی قبر نو فراخ کر دے، کشادہ کر دے، کھول دے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر قبر نے کھول دیتا، اپنے آپ نو کھلا کر لیا، کشادہ کر دیتا۔ ایسی عظیم شخصیت، قبر نے انہوں نے معاف نہیں کیتا۔ پتہ نہیں کس غلطی دی وجہ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دبوچ لیا، پکڑ لیا، کٹ لیا، تے ساڑیاں تے پھر غلطیاں ساڑے دا پلے ہی کچھ نہیں، سوائے ٹھاٹھ باڑ تو آکڑ تو کوئی شے نہیں، نہ کوئی عمل چجدا، نہ کوئی عقیدہ چجدا، نہ ساڑے اندر تقوی مضبوط، نہ اسلام مضبوط، اسی کھوکھلے۔ قبر ساڈا کی حال کرے گی؟
اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہ عذاب قبر تو پناہ اندر رکھے۔ اسلامی لشکر ایک ایک کھجور دے نال گزارا کر رہا ہے، راشن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، اللہ دے رسول جی سارا راشن ختم ہو گیا، ہن چٹکی بار گزارا بھی نہیں ہے، چٹکی بار راشن باقی ہے، کسی دے کول ٹکڑے موجود نے، کسی دے کول مٹھ بار آٹا موجود ہے، کسی دے کول تھوڑے جے موجود ہے، راشن اتنا موجود ہے۔ اللہ دے رسول جی اینا ساریاں دے اتے اپنی برکت دی دعا کر دیو، اللہ رب العزت اس مال دے اندر برکتاں عطا فرما دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جتنا جتنا جدے کول راشن موجود ہے، مٹھی بھر ہے، چٹکی بھر ہے، ٹکڑے نے، سارے ایک چادر دے اتے کٹھے کر دیتے جان۔ 30,000 دا لشکر راشن اتنا سا کٹھا ہو گیا، چادر دے اتے لیا کے کٹھا کر دیتا، کسی دے کول 2 ٹکڑے، کسی دے کول 3 ٹکڑے، کسی دے کول اتنا آٹا، کسی دے کول اتنا راشن، کسی دے کول اتنے جو، وہ لیا کے سارے نے چادر اتے کٹھے کر دیتے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اے تیرا اسلامی لشکر ہے، اے اللہ تیرے دین دی خاطر اپنے کاروبار چھڈ کے نکلیا، اے اللہ تیرے اسلام دے غلبے دی خاطر نکلیا، اللہ رب العزت اے میرے اللہ اس لشکر دے اندر، اس مال دے اندر برکتاں عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نو بلند فرمایا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، اے اللہ اس مال دے اندر برکتاں عطا فرما، اے اللہ اس مال دے اندر برکتاں عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، میرے صحابہ جدا جتنا دل کردا ہے اپنے سامان بھی بھر لین، اپنے برتن بھی بھر لین، اپنے سواریاں بھی رجا لین، اپنے آپ نو بھی رجا لین۔ صحابہ آندے چلے گئے، راشن لیندے چلے گئے، سواریاں نو کھلاندے چلے گئے، خود بھی کھاندے چلے گئے، اپنے برتن بھی بھر لے، لیکن او راشن ختم نہیں ہویا، راشن ختم نہیں ہویا۔ صحابی بیان کر دینے، اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ جنہ کٹھا ہے نا مٹھی پر تھوڑا جہا، ایدہ لگ رہا ہے جس طرح بہت بڑی اتھے نا ڈھیر لگیا ہویا سامان دا، پہلے نال زیادہ ہو گیا، سارے 30,000 بندیاں نے کھا بھی لیا، سواریاں نے بھی لیتا، برتن بھی بھر لے، وہ اگے نال بھی ایدہ لگے زیادہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا، اللہ رب العزت نے تھوڑے جے سامان اندر برکتاں عطا فرما۔ 3 صحابی پیچھے رہ گئے، لشکر واپس آ گیا، بڑے پریشان کہ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس طرح یقین دلایا جائے، بڑے حیران پریشان کہ منافقین تا طرح طرح دے بہانے بنا کے اجازت لے لیاں، پیچھے رہ گئے، لیکن اسی جھوٹ نہیں بول سکتے، ایمان مضبوط سی، سچے صحابہ سی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال اینا دا بائیکاٹ کر دیتا، میرے صحابہ آج تو بعد اینا تنہ دے نال کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا۔ حکم صادر فرما دیتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہوں اینا دے نال کلام نہیں کر رہے، اے پیچھوں آوازہ دن دینے، اوے عمر، اوے ابو بکر، اوے سعد،
وہ ساری گل تے سن لو، کوئی صحابی انہاں طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھدا، گھر دے اندر جاندے نے، گھر والیاں نے بیویاں نے بھی بلانا چھوڑ دیتا، وہ بھی انہاں دے نال گفتگو نہیں کر رہیاں، گھر جاندے نے پریشان، باہر آندے نے پریشان، جس نو آواز دیندے نے وہ منہ پھیر کے دوسری طرف چلا جاندہ ہے، جس طرف یہ گزردے نے وہ رستہ ہی تبدیل کر لیا جاندہ ہے۔ صحابہ نے انہاں دا مکمل بائیکاٹ کر دیتا، اتنے تنگ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام دے کول جا کے نا کوئی بہانہ نہیں بنایا منافقین طرح، کوئی بہانہ نہیں، اللہ دے کولو دعاواں کر رہے ہیں، یا اللہ اسی تینوں پتہ سچے ہیں، یا اللہ ساڈے دل دے اندر کھوٹ نہیں، اللہ اسی منافق نہیں، تینوں پتہ ہے اللہ اسی تیرے نبی دے سچے جانثار، اللہ ساڈے کولو غلطی ہو گئی، اللہ سستی ہو گئی، اللہ ساڈے کولو سستی ہو گئی، اللہ مسجد اندر آندے نے، نماز پڑھدے نے، صحابہ کولو اٹھ کے چپ کر کے گزر جاندے نے، اے دیکھتے رہندے نے، پریشان نے، مسجد اندر آ کے بیٹھ گئے، اتنے پریشان، نہ کار اندر کوئی بلائے نہ باہر۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی پریشانیاں دا نقشہ قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے جڑے صحابی تین پچھے رہ گئے سی، انہاں نو اتنی تنگی ہو گئی، اتنے پریشان ہو گئے، اتنی مصیبت اندر آ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اتنی وسیع ہونے دے باوجود انہاں اتے تنگ ہو گئی، جس طرف جاندے نے کوئی بلاندا ہی نہیں، آوازیں دیندے نے کوئی پیچھے مڑ کے دیکھدا ہی نہیں، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہاں نو اپنے آپ تی تنگی آنی شروع ہو گئی، اے سوچن لگ پے کہ ہن اللہ کی طرف ساڈے واسطے کوئی پناہ دی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ دے رسول دے کول آ رہے نے، آ کے اپنی دسن دی کوشش کر دینے کہ ساڈے نال عام معاملہ پیش آ گیا، اللہ دے رسول دے کول آندے نے، آپ علیہ السلام منہ پھیر کے دوسری طرف کر لیندے نے، اے دوسری طرف آندے نے، آپ دوسری طرف کر لیندے نے، آپ بھی انہاں نال کلام نہیں کر رہے، انہاں نے ڈائریکٹ اللہ دے نال کال ملا لئی، اللہ ہن تا بڑے پریشان ہو گئے، اللہ ہن تا زمین اتنی کشادہ ہون دے باوجود تنگ ہو گئی، اے اللہ بار تا بار ساڈے کر دے بھی ساڈے نال گفتگو نہیں کر رہے، اسی انہاں دے نال بات کرن دی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ساڈے نالوں منہ پھیر لیندے نے، اللہ ساڈے بچے بھی ساڈے نال نہیں بول رہے، اللہ ساڈے واسطے کوئی پناہ دی جگہ، اے اللہ ساڈے واسطے کوئی ساڈی توبہ دی جگہ، اے اللہ ساڈے واسطے کوئی توبہ دا حکم ہی نازل فرما۔ آنسو بہا رہے نے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور جدوں انہاں نے اللہ دے کولوں توبہ کیتی، اللہ رب العزت نے انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہہ رہے ہیں، او میرے صحابہ جاؤ بلا کے لے کے آؤ، کعب بن مالک کدھر ہے، اور مرارہ بن ربیع کدھر ہے، اور بلال بن امیہ کدھر ہے، جاؤ انہاں نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ جلدی لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے اج انہاں دی توبہ قبول فرما لئی۔ سچے صحابہ، لیکن جدو اسلام کسی دی آزمائش کرنا چاہے نا، اللہ دے دا رسول آزمائش کرنا چاہے، پھر معاملات یہ ہو جاندے نے، پھر زمیناں تنگ ہو کے رہ جاندی۔
اللہ رب العزت نے توبہ نو قبول فرمایا. صحابہ اکرام پھر مبارکہ دے رہے نے, او تھانو مبارک ہوئے, تسی کیسی عظیم لوگ نو, تھوڑیاں بشارتاں, تھوڑیاں توبہ اللہ رب العالمین تو نازل کر. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے, اللہ رب العزت سانو بھی اینا صحابہ جیسا تقوی اختیار کرنے توفیق عطا فرمائے. اے توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی, 50 دن تک اسی طرح پریشانی دی حالت اندر رہے. اور اے لشکر, اے اسلام دا لشکر جس وقت واپس مدینے آیا, بچیاں نے پھر ترانے پڑے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دا. استقبال کیتا بڑے احسن انداز دے نال. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اے اسلامی معاملات, غزوات, اسلامی احکامات نو مد نظر رکھ کے جو انہاں دے کولو اسباق ملدے نے, جو احکامات ملدے نے, اللہ رب العزت سانو او دے مطابق ہی زندگی گزارن دی توفیق